أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت والے دن دو گروہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ پیچھے سے ان کے ہاتھ میں ان کا نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کیا کہ یا ایھا الانسان، یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ فرمایا انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ کدحا سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی، جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کے لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کے لائق ہے، یعنی جب یہ معاملہ ہوگا قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تب یہ معاملہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی تو انسان کا یہ حال ہوگا۔ تو اے انسان، تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پالے گا۔ انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اتنی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان، جب ایسا ہو جائے گا، قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی، تب اے انسان تو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پائے گا، اپنے سامنے دیکھے گا اپنا عمل، اور تیرے اعمال کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ اس آیت کے روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی یہ تو پیشی ہے، مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی۔ مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔ صحیح بخاری کی 4939 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا حساب یسیر یعنی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ معنی ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، یعنی صرف اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اور پھر اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا، یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے، یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان نوعمر خادم ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ تو یہ جو ہے جب اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا تو یہ اپنے اہل میں لوٹ جائے گا، جنت کی حوروں میں، یا وہ خادم جو لڑکے ہوں گے نوجوان، یا جنت میں جو اس کے اپنے دنیا کے ہیں پہنچے ہوں گے ان میں یہ لوٹ جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ ثبورا ہلاکت خسارہ، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا اور واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، موت کو پکارے گا۔ اس سے کیا معنی ہے؟ جیسے دنیا میں انسان پر کوئی مشکل آ جائے اور موت آ جاتی ہے اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی مضمون کو وہاں پر بھی بیان کیا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ذکر کیا ہے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، پہلے کہے گا کہ کاش کہ میں اپنا نام اعمال جانتا ہی نہیں، فلم ادری ما حسابیہ، اور یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت جو ہے فیصلہ کن ہو گئی ہوتی دنیا میں، اب یہاں دوبارہ ہمیں زندگی ملتی ہی نہیں حساب و کتاب کے لیے تو کتنا بہتر ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، وہاں اس کے کام کچھ اس کا مال نہیں آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، خود اقرار کرے گا کہ مجھے میری بادشاہت نے، سرداری نے، بڑائی نے ہلاک کر دیا۔ تب اللہ کے پاس سے حکم آئے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ،
پکڑو اس کو اور بیڑیاں ڈال دو اور پھر لے جا کر واصل جہنم کر دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیروں سے جو جہنم کی تپتی ہوئی ہیں، جس کی پیمائش یہاں پر 70 غز بتلائی گئی، اس سے باندھ دو۔ کیوں آخر یہ سزا اس کو مل رہی ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والا جو اللہ ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، تو آج اس کا بھی کوئی یہاں چاہنے والا، کوئی دوست، کوئی اس کے تئیں ہمدردی جتلانے والا نہیں ہے۔ اس کو کیا ملے گا؟ وہی جہنم کی پیپ کھانے کو ملے گی، پینے کو ملے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس شخص کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، شریعت کی پابندی نہیں تھی، مزے کرتا تھا، منمانی زندگی گزارتا تھا، اور حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں تھی، اسی لیے اپنے اہل و عیال میں خوش خرم رہتا تھا، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا۔ لیکن آج جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ بھی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا ہے، تب حقیقت اس کے سامنے آ گئی ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، پلٹے گا نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ آخرت آئے گی، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، یہ اس کو بھلائے بیٹھا تھا۔ آخرت اور آخرت میں پیش آنے والے تمام احوال جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، اس پر اس کا یقین نہیں تھا۔ یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے، یعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حور کے معنی ہیں لوٹنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، مطلب ہے کہ اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت، یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا عقیدہ تھا، انہ ظن ان لن یحور، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ یہ اپنے ذہن میں سوچ کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا تھا، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، یعنی یہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو، یا بلا کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا، یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہ تھا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے تو آج دیکھیے نام اعمال سامنے رکھ دیا گیا، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، خود پڑھ لے اپنا نام اعمال، آج تیرے لیے، تیرے نفس کے لیے یہ تیرا نام اعمال ہی تیرے حساب و کتاب کے لیے کفایت کر جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو آخرت کے سلسلے میں بیدار کرنے کے لیے کافی اور شافی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری پارے کی 3 صورتوں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے حقیقت میں، تو اس کو چاہیے ان 3 صورتوں کی تلاوت کر لے۔ ایک کون سی صورت ہے؟ سورہ تکویر، اور دوسری کون سی ہے؟ سورہ انفطار، اور تیسری کون سی ہے؟ سورہ انشقاق، جس کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان کے اندر
بالکل قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ جو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن کی تلاوت کرنی نصیب فرمائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق دے، اور تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔